نصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا ترجمہ 42 نمبر آیت کا ہو گیا۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں مزید اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ اس آیت مبارکہ میں کہ وقالا اور کہا یا فرمایا یوسف علیہ السلام نے للذی اس شخص کو ظن انہ ناج منہما کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا، یہ پھانسی اس کو نہیں ہوگی اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یہ ساقی ہے کہ اذکرنی عند ربک کہ تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ تو نے ایک شخص کو بے گناہ کو جیل میں کیوں بند کیا ہے، اس کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ فانساہ الشیطان شیطان نے اس کو بھلا دیا، ذکر ربی ہی اپنے رب سے ذکر کرنا۔ فلبثا تو یہ ٹھہرا فی سجن جیل میں بضع سنین چند سال۔ اس پر تھوڑی سی تحقیق کہ مفسرین کا ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے ایسے باتیں کی کہ وہ ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ کچھ بات ایسے ہوتی کہ وہ انبیاء کی شایع نشان نہیں ہوتی اور ضعیف دلائلوں سے بات کرتے، تو وہ ہم نے پورا اس پر بہت زیادہ تفصیل وہ مفسرین نے کیا ہے، میں تھوڑی سی باتیں اس سے کرتا ہوں۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی القرطبی متوفی 668 وہ لکھتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نسیان کی شیطان کی طرف نسبت کرنا کس طرح درست ہوگا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام پر شیطان کا بالکل تسلط نہیں ہوتا، کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا، اس نے رب کا ذکر کیوں نہیں کیا، اس نے بادشاہ کا سہارا لے لیا کہ وہ مجھے وہ کر، تو بولے شیطان نے بھلا دیا کس کو، یوسف علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں آگے بات آ رہی ہے تو اب سمجھ آئے گی۔ جواب یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا نسیان صرف اس صورت میں محال ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، وحی میں، تبلیغ میں، اس میں کمی نہیں ہوتی، یعنی وحی الہی کی تبلیغ میں وہ اس میں معصوم ہوتے ہیں، اور جن صورتوں میں ان سے نسیان ہونا جائز ہے ان صورتوں میں ان کی نسیان کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور یہ نسبت وحی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسیان کی خبر دی ہو، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ان کے طرف نسیان کی نسبت کریں۔ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے، اور ہم نے ان کی معصیت کا کوئی قصد عزم نہیں پایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ ترمذی کی حدیث ہے 3076 نمبر پہ موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محض بشر ہوں، میں اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہیں۔ یہ بخاری کا حدیث ہے 401 میں اور مسلم میں 572۔ اب اس کی بھی مزید وضاحت دیکھیں، مزید وضاحت سنیں۔ شیطان کی طرف بھلا دینے کی نسبت مجاز ہے، کیونکہ بھلانے کا معنی ہے توجہ، دل سے علم کو زائل کر دینا، اور شیطان کو اس پر بالکل قدرت نہیں ہے، ورنہ وہ بنو آدم کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو زائل کر دیتا۔ اس نے صرف دل میں وسوسے ڈالے اور دل میں ایسے خیالات ڈالے اور ایسے کاموں کی طرف دل کو متوجہ کیا جو نسیان کا سبب بن گئے، جو سورہ ابراہیم میں ہمیں بار بار پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 22 کہ جب فیصلہ ہوا تو شیطان بولے کہ مجھے تو کوئی آپ پر زبردستی نہیں تھی، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا، تو نے بات قبول کی۔ مزید دیکھیں، شیطان کا بھلانا اس کے اغوا اور گمراہ کرنے کی قبیل سے نہیں تھا، بلکہ بلند مرتبہ خواص کے ترک اولا کی قبیل سے تھا۔ اس آیت میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھولنے کی بحث آ گئی، اس میں مزید گفتگو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
کہ بہت سارے حدیث بھول جانا، اس میں حضور نے، میں ایک حدیث سنا دوں کہ آپ توجہ سے سن لیں کہ کیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث پہنچ کہ حضور نے فرمایا بے شک میں بھولتا ہوں یا بھلائے دیا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم ہو۔ اب ہم سے نماز میں غلطی ہو تو کوئی بولے یہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ امت کے لیے اس میں بھی خوشی ہو، یہ بھی میری نماز میں بھول جانا، یہ بھی میری نبی کی سنت ہے۔ اب کتنی پیاری بات ہے۔ آپ کی مراد یہ ہے کہ میں اپنے امت کے لیے اس چیز کو سنت قرار دوں کہ جب اس کو صحابہ ہو جائے تو وہ کس طرح عمل کریں تاکہ وہ میری اقتداء کرے اور میرے فعل کی اتباع کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کتنی پیاری بات ہو گئی کہ وہ ہمارے لیے۔ اب حضور علیہ السلام، یہ بہت بڑا واقعہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، عریس کا واقعہ، وہ کہ جب ایک خیبر کے جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ سو گئے۔ حضور نے فرمایا یہاں نہیں سوتے، تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں اٹھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، لیلۃ التعریس میں نماز فجر قضا ہونے کی تحقیق، تو اس میں کتنے ہزاروں حکمتیں تھیں کہ بھئی امتی سے تو نماز قضا ہوگی۔ تو بولے کہ مایوس نہ ہو، اب بخاری کا حدیث ہے کہ جب تو سو رہا ہے غیر اختیاری طور پہ نماز قضا ہو گئی، کبھی کبھار ایسے ہو جائے تو پریشان نہیں، اس کو قضا لوٹا لو، یہ بھی تیری نبی کی سنت ہے۔ سمجھ آئی؟ ورنہ یہ تو ممکن بھی نہیں ہے کہ نبی سے اس قسم کا وہ، لیکن سنت صحابہ کی جو بظاہر ہم کہتے ہیں نا یہ لوگ جو جہنمی لوگ ان کے پیچھے پڑے، ہم کہتے ہیں ارے یہ تو تمہارے لیے دین کو سمجھانے کے لیے کیا تھا۔ وہ معیار ایمان ہے۔ جنگ خندق میں نمازوں کا قضا، یہ پوری تفصیل سے انہوں نے یہ باتیں کی۔ یہاں ایک اور موضوع میں تھوڑا سا وہ کر دیتا ہوں کہ مخلوق سے مدد کی بنا پر یوسف علیہ السلام کا جو بظاہر کچھ مواخذہ ہوا، اس کی توجیہ کہ وہ چند سال اس لیے رہ گئے تھے کہ اس نے اس شخص کو کہا کہ میرا تذکرہ کرنا بادشاہ سے، اس سے کیوں کہا؟ اب دیکھیں، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ مخلوق سے مدد لینا جائز ہے۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا پہلے سے میں بولوں، غیر اللہ سے استمداد کا ذکر۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ سے جو مدد لی تھی، اس پر کیوں عتاب کیا گیا، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ نمبر 2، نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سورہ آل عمران میں 52 نمبر میں من انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری مدد اللہ کے لیے کون کرے گا۔ اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کے تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا، اور اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو مدد کر سکتا ہے نا، مدد شرک ہوتا تو ان باتوں کی یہ باتیں نہیں ہوتی۔ مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن شیبہ کی حدیث ہے، تو سنن دارقطنی ہے، اور صحیح ابن حبان ہے، بہت ساری کتابیں حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم کرے نہ اس کو ہلاکت میں ڈالے، اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی کو دور کرتا ہے قربۃ من قرب الدنیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، سنن کبریٰ کی حدیث ہے، معجم کبیر کی حدیث ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، اور صحیح تر حدیث ہے۔ ایک اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مدینہ آنے کے ابتدائی ایام میں ایک رات حضور علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اب نے فرمایا کاش میرے اصحاب سے کوئی میری آج رات میری حفاظت کرتا۔ پھر ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سعد بن ابی وقاص ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام سو گئے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے ایسے کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا وہ آ گیا۔ یہ اس سے قبل کی آیت مقدسہ نازل ہوئی، سورہ مائدہ آیت نمبر
67 کہ واللہ یعصمک من الناس، پہلے جو ہے نا کھڑے ہوتے، یہ بھی بخاری مسلم وغیرہ سے ایسے تک کی حدیث ہے۔ اچھا، علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کام میں مدد حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے مرض کے ازالے کے لیے دواؤں کو تناول کرنا اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا یا مقویات کھانا۔ خواہ کافر سے مدد لی جائے کیونکہ وہ بادشاہ کافر تھا، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ظلم سے بچنے کے لیے یا دریا میں ڈوبنے اور آگ میں جلنے سے بچنے کے لیے اور اس طرح کی دوسرے مصیبتوں میں کفار سے مدد لینا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جواز فی نفس جواز تو ہے، لیکن مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے پھر کیوں ایسے یہ بات ہوا کہ چند سال مزید رہ گئے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ مخلوق سے مدد لینا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر بادشاہ سے مدد طلب کی تھی تو ان پر عتاب کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو تمام مخلوق سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، اسی طرح کے تمام احوال و افعال کو بھی عام لوگوں کے احوال و افعال سے بلند فرمایا۔ اور نبی کے لیے احسن اور اولا یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ اپنے معاملے کو اللہ کے سوا اور کسی کے سپرد نہ کرے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ کرے، خصوصاً کسی کافر سے مدد طلب نہ کرے تاکہ کفار اس سے خوش نہ ہوں، اور یہ نہ کہے کہ اگر یہ نبی برحق ہوتا اور واقعی اس کا رب واحد ہوتا تو یہ اس سے مدد طلب اصو سے مدد طلب کرتا اور ہم سے مدد طلب نہ کرتا۔ حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے تو بہت روتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو ہم کو مخلوق کے سپرد نہ کرنا، ہمیں تو ہی۔ اب کتنی پیاری بات کی کہ جو اللہ والے ہیں تو وہ عام لوگوں کے سامنے، جیسے مولوی بہت سارے نا گڑ گڑاتے چندہ مانگتے، لوگوں کے نظر میں گر جاتے، کہتے بھکاری یہ ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو حق ادا کرنا تھا۔ ہم لوگوں کو توکل کا درس دیتے ہیں کہ اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھو، یہ مدد، یہ لوگوں کے سامنے فریاد نہ کرو، اور پھر خود گلی گلی گھوم رہے تو بولا ہمیں کیا کہتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کے مصداق بن گئے۔ آگے مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے مخلوق سے استمداد و استعانت کرنا ہر چند کے لائق تحسین ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی شایع نشان نہیں ہے۔ اور آگے مزید اس میں اشارہ ہے کہ بادشاہ سے مدد طلب کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام پر کیوں عتاب کیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور اس کی تائید میں احادیث بھی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کے مخلوق سے استعانت قابل تعریف ہے، لیکن خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی شان اس کو ترک کر دینا ہے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں ظلم کو دور کرنے کے لیے غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے اور اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جو حضرت عبودیت کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، اگر ایسا کریں تو ان پر عتاب ہوتا ہے۔ اور جب اتنی سی بات پر حضرت یوسف علیہ السلام پر عتاب کیا گیا اور ان کی قید کی مدت میں 7 سال اضافہ کر دیا گیا، کیونکہ ساقی کو 7 سال بعد بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کرنے کا خیال آیا، تو اگر عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ انہوں نے وہ کچھ کیا ہوتا جس کا بعض من گڑت روایات میں ذکر ہے تو ان پر سخت گرفت ہوتی، لیکن جب اس سلسلے میں ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان روایات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند کردار پر محض اتہام لگایا گیا، تہمت ہے۔ اب دیکھ کتنی اچھی بات کی مفسر نے کہ یہاں پہ تھوڑی سی بات تھی کہ میرا بادشاہ کو بولا کس معاملے میں، بھئی اپنا حق تو انسان مانگ سکتا ہے نا، کس معاملے میں ڈالا، بولا اس پر عتاب آتے اور 7 سال جیل میں رہ جاتے، ان سے ذکر نہیں کرنا تھا بس۔ اور اگر وہ یوسف علیہ السلام کے گھر میں رہ کر کچھ ارادہ بھی کر لیتا تو کس قدر سزائیں ہوتی پھر، تو پتہ چلا کہ وہاں بالکل جو بعض ضعیف من گڑت روایتیں آپ سنو گے، جو اہل سنت و جماعت کو بھلا بدنام کرتے ہیں نا، وہ اسی طرح صحیح روایتوں کو ان کو ہم بھی رد کرتے ہیں۔ بھائی کسی کو معصوم تو نہیں سمجھتے نا، کسی مفسر کوئی غلطی ہوگی تو ہم نہیں لیتے، من گڑت روایتیں، ضعیف روایتیں، اب اس پر انبیاء علیہ السلام کے شان کے متعلق بات کریں۔ مزید بات کرتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا بادشاہ سے میری مظلومیت کا ذکر کرنا، یہ بتانا کہ مجھے ناحق امتحان میں ڈالا گیا ہے اور اسے میرا مرتبہ اور مقام بتانا، اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کا ذکر کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور استعانت تنگی میں کشادگی کو طلب کرنے کے لیے کہا تھا، اور ان کے نزدیک ایک کہ قید سے رہائی کا سبب تھا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصار الی اللہ، تو انہوں نے بھی یہ تو کہا، ٹھیک ہے۔
محمد آلوسی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مخلوق سے مدد کرنے پر جو گرفت کی گئی ہے، اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ مصائب کو دور کرنے کے لیے بندوں سے جو مدد طلب کی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ حکم اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے مناسب کے یہ لائق ہے کہ وہ مخلوق سے استعانت ترک کر دیں اور عزیمت پر عمل کریں۔ امام جعفر بن جریر اپنے سند سے روایت کرتے کہ قتادہ بن منبہ اور ابن جریر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے 7 سال قید میں رہا۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت میں 3 قول ہیں۔ یوسف علیہ السلام یہ کہا کہ مدت 12 سال ہے، دہاق نے کہا کہ 14 سال ہے، قتادہ نے کہا یہ 7 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو گرفت کی تھی اس کی وجہ سے جو قید میں اضافہ ہوا، اس کی مدت سال یا 9 سال تھی، اور اس سے پہلے وہ 5 سال قید میں رہے تھے، یہ بعد میں اضافہ ہوا۔ اور قرآن مجید میں جو فرمایا پس وہ قید خانے میں مزید چند سال رہے، یہ اس عتاب کے نتیجے میں قید کی مدت ہے، نہ کہ کل قید کی مدت، اس لحاظ سے ان کی قید کی مدت 12 سال رہی۔ تو یہاں پہ مفسرین نے بڑی اچھی باتیں یہ سمجھانے کی ہے کہ یہ چونکہ ابراہیم خلیل اللہ کے اولاد میں سے، تو کہتے ہیں ان کے والد محترم، یہاں پہ فخر الدین رازی نے یہ بات بھی لکھی، پیچھے سے ہم نے عبارت نہیں پڑھی۔ اچھا، فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی مظلومیت میں مخلوق میں سے کسی شخص کے طرف رجوع نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرتے، اور اپنے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اقتداء کرتے، کیونکہ جب ان کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنے لگے تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کو میری حاجت ہے، میں آپ کی مدد کروں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تمہارے طرف کوئی حاجت نہیں ہے، اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حاجت اس ساقی کے سامنے پیش کی اور اس سے کہا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور مخلوق سے مدد مانگنا ہر چند کے ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان کے لائق کے شان کے خلاف تھی، اور یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس توحید کے وارث تھے اس کے مناسب نہیں تھی، اس لیے ان پر عتاب کیا گیا، اور مزید 2 سال، یہاں 2 سال کا ذکر ہے۔ امام راضی خود اپنی زندگی کا وہ بات کرتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، انسان پریکٹیکل اپنی زندگی کی بات کرے نا، اس میں الگ مزہ ہوتا ہے کہ آپ صبر کریں۔ زندگی میں کئی واقعات ایسے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ بس تو دیکھ رہے، میں یہ نہیں کرتا، پھر وہ جو اللہ مدد کرتے ہیں نا، پھر اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہاں اللہ کی مدد آئی۔ یہ انتہائی جدوجہد اور راہ راست پر چلنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ یہاں امام راضی نے کتنی اچھی بات لکھی، میری عمر اب 57 سال کی ہو گئی ہے، ہاں، یعنی وہ میری عمر میں تھے جب یہ بات لکھ رہا ہے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں میں 55 کا، وہ 57 کا تھا، ہو سکتا ہے شناختی کارڈ میں آگے پیچھے میں 60 کا بھی ہو سکتا، پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا نا کہ صحیح عمر کیا ہے، اب تو بالکل اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا۔ اچھا دیکھیں، وہ کہتے ہیں میری عمر جو ہے وہ 57 سال کی ہو گئی، اور میری پوری زندگی کا تجربہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے کسی معاملے کو غیر اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اپنی کسی کام میں غیر اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو وہ کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر غلط بات میں اللہ اکبر، اور کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور انسان جب اللہ پر اعتماد کرتے مخلوق میں سے کسی کے طرف رجوع نہیں کرتا تو اس کا مطلوب اور مقصود نہایت عمدہ طریقے سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور اب میرے دل میں یہ بات جاگزی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان کے سوا کسی اور پر اعتماد کرنا اور اپنی حاجات اور مہمات میں اللہ تعالیٰ کے غیر کے طرف رجوع کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تفسیر کبیر حضرت عبداللہ بن عباس سے حضور علیہ السلام فرمایا جب تم سے سوال کرو تو اللہ سے کرو، اور جب تم سے مدد کرو تو اللہ سے طلب کرو۔ ترمذی میں 2516 میں یہ حدیث مرقوم ہے۔ تو یہاں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں 3 گروہ بن گئے، کتنے؟ ہر چیز میں تمہیں 3 گروہوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اعتدال پہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا ہے، مانگنا اچھا نہیں ہے، لیکن کمزور لوگوں کی یہ شان نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی الگ شان تھی، ہم جیسے گناہگار فریاد کرنے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے ہماری،
کہ ہم نیچے درجے کے ہیں نا بہت، یعنی دوربین میں بھی نظر نہیں آتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب خرچ کرو تو پورا مال خرچ نہیں کرو، لیکن صدیق اکبر نے پورا خرچ کر دیا تھا. تو آج کوئی کہتے کہ سنت صدیق نہیں بھائی ہم اس کے مقابل نہیں ہیں. اب کوئی کہتے کہ بھائی ہم تو نہیں لیتے، ہم بھوک سے مر جائیں، تو ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرے بھائی اس کا مرتبہ اور ہمارا مرتبہ. تو نفس جواز کا یہ نہیں ہے کہ ایک انسان نماز ہی صحیح نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں کرتا، اب نہیں وہ بھی سمجھے کہ اب تو یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اللہ والوں کے پاس جا کے حضور دعا کریں یہ کریں، تو یہ ہمارے سنیوں کا جائز ہے. لیکن بعض اب یہ ہیں کہ وہ اس کو شرک یہ غلط ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف مخلوق سمان سے، وہ بھی غلط ہے. اور ہم سنی وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس میں تطبیق یہ ہے. اللہ سنیوں کے عقیدے پر ہمیں شاد و آباد ہے. کہ میرے ایک بھائی ہے تو وہ کافی سارا اس نے پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کبھی بھی، یہ واقعہ بیان کرتا ہے، کسی مخلوق کا تھوڑا سا سہارا لیا، چلو یہاں تھوڑی سی شفارہ چل جائے، کہتے ہیں اللہ نے وہاں پہ مجھے جو ہے نا پیچھے چھوڑ دیا. یعنی بالکل میرا وہ کام کبھی ہوا ہی نہیں کہ جب میں نے بولا اب یہ کام میرا یہ کر لے گا، اور چھوڑو بس بھاگ دوڑ کوشش کی کہ چلو شفارش میں نے تلاش کی، وہاں میں پیچھے رہ گیا. کہ اب مجھے پتہ چلا کہ نہیں، اور جہاں پہ امیدیں بھی نہیں تھی، اور کہ بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا کہ اپنی محنت کی و توکل اللہ، وہاں پہ ایسے آسانیاں ہوئی. تو زندگی میں آپ لوگ کوشش کریں کہ خود پر کو جد و جہد جاری رکھیں. مخلوق کا اتنا وہ نہ بنے کہ ہمارا یہ کر دے گا، نہیں، اللہ کی بندگی حضور کی محبت میں، حضور کی پیارے سنتوں پر آپ کے لیے راستے خود قرآن نے سورت نمبر 29 آیت نمبر 69 میں اعلان کیا کہ جو جد و جہد کرتے ہمارے دین کے لیے ان کی مشکلیں ہم آسان کر دیتے ہیں. جس راستے میں آپ وہ ہیں کیا ہے رواں دوا ہیں، تو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو نہیں بنے گا. تو ہماری جد و جہد کیا ہے کہ فلسطین کے سرزمین سے اسرائیل کو نکالنا، بیت المقدس کو محفوظ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کے مال و جانوں کی حفاظت کرنا، اور اللہ کی بندگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ ہماری جد و جہد رہے. ٹھیک ہے. ہماری سوچیں یہ رہیں، یا اللہ توفیق تو دے. ہماری یہ تڑپ ہے کہ ہم عزت میں رہیں، امن میں رہیں، ہم رسول اللہ کی امت ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ رکاوٹیں نہیں بنے گی، لیکن اللہ کی نافرمانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنا، یہ انتہائی کیا ہے، غداری ہے، اور انتہائی نامناسب فعل ہے امت مسلمہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.